وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ ترتیب وار دروس قرآن کا یہ تسلسل آج آیت نمبر 144، 45 اور 46 سورہ عمران کی یہ آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول بڑا ہی دلچسپ ہے اور معلوماتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا، اور غزوہ احد کے دوران کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کی شکل، قد اور چال چلن جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ملتا جلتا تھا، اور جب آپ دور سے تشریف لا رہے ہوتے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یعنی اس قدر آپ جو ہے حضور کی چال ڈھال سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے، کچھ کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے غزوہ احد میں یہ خبر عام کر دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ خبر وہاں پہ ریلیز کی اپنے بندوں میں، تو ہمارے جو مسلمان صحابہ کرام تھے، جس طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج، مختلف خیال اور مختلف فکر کا پیدا کیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی جو ہے یہ فرق موجود تھا مزاج کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے۔ جب یہ خبر عام ہوئی نا تو کچھ ایسے صحابہ کرام کے جنہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو وہ دل برداشتہ ہو کر یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہمارے بھی زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو پھر ہمیں کافروں سے صلح کر لینی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو ہمیں گھروں کو جو ہے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو یہ مختلف باتیں جب اہل اسلام میں ہو رہی تھی تو اللہ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا، اور اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس رسول سے پہلے بھی تو اتنے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مقام پہ یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ خبر تم تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کے موت کا ذائقہ چکھنے اور عام بندے کے ذائقہ چکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے حبیب آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور لوگوں نے بھی جانا ہے۔ نبی کے جانے میں اور دوسرے لوگوں کے جانے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر
صرف ایک لمحے کے لیے موت کا حکم لاگو ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا نبی پھر سے دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ بہتر زندگی کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے. جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا علیہ صلاۃ یوم الجمعہ. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وبعد وفاتک, آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی درود پڑھا کریں. آقا نے فرمایا نام ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ہاں میرے جانے کے بعد بھی تم نے درود پڑھنا ہے, اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. وہ زمین نبی کے جسموں کو کھا نہیں سکتی, بلکہ اللہ کے نبی پر جو ہے ایک لمحے کے لیے حکم جاری ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ما من مسلم من امتی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام. فرمایا میری امت کا جب بھی کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, اللہ نے میری روح کو لوٹا دیا ہے, میری روح اس کے سلام کا جواب دیتی ہے, سلام کا جواب دیتی ہے. تو نبی کے جانے کو بھی ماننا ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو موت نہیں آنی, نہیں, نبی کو بھی موت آنی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے اگر نبی کے بارے میں یہ تم نے خبر سن لی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی سے پہلے بھی تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں, موت کا حکم تو ان پر بھی لاگو ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو سنبھالو. اگر نبی اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو, دین چھوڑ دو اور تم جو ہے وہ نظام ختم کر دو جس نظام پہ تمہیں نبی نے چلایا ہے. اور کسی بھی بندے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے جانے کے بعد بھی اپنی اولاد میں سے, اپنے شاگردوں میں سے, اپنے چاہنے والوں میں سے ایسے لوگ چھوڑ کے جائے کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس کے پچھلے بھی جو ہے اس کام کو جاری و ساری رکھے. یعنی انسان کا خود کمال والا بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسان کا اپنا کمال والا بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل میں کمال یہ ہے کہ کسی اور گرے ہوئے کو اٹھا کر پھر کمال کے درجے پہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے, اگر استاد ایسا شاگرد نہیں بنا سکتا کہ اس استاد کے بعد وہ بچہ استاد کی سیٹ پہ آ جائے, وہ استاد نہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک امام مسجد اپنے مقتدیوں کی یہ تربیت نہیں کر سکتا کہ امام کے نہ ہوتے ہوئے کوئی مقتدی آ کے نماز پڑھا لے, کوئی مقتدی آ کے اذان پڑھ لے, میں اس کو امام ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ ایک امام جو ہے وہ کسی وجہ سے کسی نماز پہ نہیں ہے تو پیچھے جو ہے کوئی بھی ایسا مقتدی نہیں کہ جو نماز پڑھا سکے. بلکہ ہر امام کو یہ مسجد میں تربیت کرنی چاہیے کہ ایک دو بندہ ایسا بنانا چاہیے کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ اذان, نماز, جنازہ, اس طرح ضروری چیزیں جو ہے وہ کرے. یہ ہمارا جو روٹین کا سسٹم چل رہا ہے یہ کوئی تسلی بخش معاملات نہیں ہے. تو اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی پر موت آ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایمان سے نکل جاؤ, بلکہ فرمایا آفا اماتا قتلا انقلبتم علی عاقبیکم, اگر نبی پر موت آ جائے یا نبی شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو الٹے پاؤں واپس جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا بلکہ اپنا نقصان کرے گا. دیکھیں ہم اگر مومن ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں, ہمارے مومن بننے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے نیکی کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے نیکی کرنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا اور نیکی نہ کرنے سے اللہ چھوٹا نہیں ہو جاتا, بلکہ نیکی کرتے ہیں تو بھی اپنے لیے اور اگر برا کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے. اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک ہوا, صحابہ کرام جو ہے وہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے.
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور آقا نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رحلت فرما چکے، ظاہری پردہ فرما گئے، اور اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ موت سے پاک ہے۔ آپ نے خطبہ دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح ادا ہوئی کہ پہلے حضور کی ذات اقدس کے ارد گرد بڑے صحابہ کرام نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، پھر جو ہے عورتوں نے، پھر بچوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عام طور پر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ بھی حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ تو حضور کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ نماز جنازہ ہوتی ہے اس لیے کہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور اللہ کا نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضور کا جسم اقدس 3 دن جو ہے وہاں پر موجود رہا، اور یہ بات خود حضور نے بتائی تھی صحابہ کرام کو۔ مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس میں جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ ہمارے درمیان اس طرح ظاہری طور پر نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح میرے جسم کو رکھ لینا اور درود پڑھتے رہنا، اور اس کے بعد مجھے جو ہے لحد میں اتار دینا۔ تو اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوتا رہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد نہ دین چھوڑو، نہ ایمان چھوڑو، نہ اسلام چھوڑو، بلکہ اس پہ قائم رہو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جو ہے بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، فرمایا کوئی جان موت کا ذائقہ نہیں چکھتی الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، کتاباً مُؤَجَّلًا، مقرر وقت پر۔ ایک لمحہ موت کا نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو وقت اللہ نے جس کے لیے مقرر کیا ہے اس نے اسی ٹائم پہ اس دنیا سے جانا ہی جانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے کائنات کی ساری روحیں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک درخت کے پتے ہوتے ہیں، جس کا وقت مقرر ہوتا ہے حضرت اسرائیل جو ہے اس پتے کو درخت سے توڑ لیتے ہیں اور وہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، ہر ایک کا مقرر۔ اور فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو آخرت کا اجر دیتے ہیں۔ یہ نیت کے بارے میں بات، یعنی ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں اس میں ہماری نیت اور ہمارا خلوص خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کام تو کرتا ہے لیکن نیت میں فتور ہے، نیت میں خلوص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، حرص اور لالچ کے لیے کرتا ہے، تو وہ بندہ پھر اس ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نیکی کے نور سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام میں بیٹھے تھے تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی تھی؟ صحابہ کہنے لگے ہاں ابو ہریرہ سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے بات شروع کی اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر دوبارہ اٹھے، کہا تمہیں میں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہاں سناؤ۔ ابو ہریرہ پھر سنانے لگے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو ہوش آیا نا تو آپ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک قرآن کے قاری کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو قرآن کس لیے پڑھتا تھا اور قرآن پہ عمل کتنا کرتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں سارا دن قرآن تیری رضا کے لیے پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا انت کاذب، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا
تیرے ارادے اور نیت میں یہ بات تھی کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا اچھا قاری ہے، یہ بڑا اچھا عالم ہے، یہ بڑا اچھا مولانا صاحب ہے. یعنی شہرت کے لیے تو سناتا تھا، شہرت کے لیے پڑھتا تھا، اور اس تیرے برے ارادے اور نیت کے فتور نے جو ہے تجھے سارے ثواب سے محروم کر دیا. پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا مال کیوں خرچ کرتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے محتاجوں پہ مال خرچ کرتا تھا. اللہ فرمائے گا انت کاذب، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تو لوگوں کے لیے یہ ارادہ رکھتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا سخی ہے، اپنی واہ واہ کے لیے مال خرچ کرتا تھا. پھر اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو کس لیے شہید ہوا؟ کہے گا میں اللہ کی رضا کے لیے. بتایا جائے گا نہیں، تو اس لیے شہید ہوا، تیرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بڑا طاقتور کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے کہ جن کا نیک عمل ان کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اور خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا. تو اس لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نیت، ارادے اور خلوص کو بڑا دخل ہے دین کے معاملات میں. بلکہ آقا نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا در و در نیت پر ہے. ہمارے بہت سارے نیکی کے کام کیوں فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ نیت کا فطور موجود ہوتا ہے اور وہ کام ہمارے لیے خیر کی بجائے شر کا باعث بنتا ہے، خیر کی بجائے شر کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ نے زندگی کا یہ حصہ نصیب کیا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، اس نیکی کے عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھیں، اپنی شہرت، اپنی واہ واہ، اپنی بلے بلے وہ پیٹھ کے پیچھے رکھیں. صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کا عمل کریں. اگر یہ ارادہ قائم ہوتا ہے، اس پہ استقامت ہوتی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم اس خلوص والے اور نیک نیتی والے کام کا اللہ اجر 1 سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے. آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر 1 مٹھی جو کی خرچ کرے اور تم اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، تو وہ جو میرے صحابہ 1 مٹھی جو کی خرچ کر رہے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسند ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کوئی جوڑ بنتا ہے کہ 1 مٹھی جو کی اور کہاں اود پہاڑ جتنا سونا. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز ویلیو والی ہے جو 1 مٹھی جو والی؟ وہ کیوں بڑھا دی گئی ہے کہ خلوص، نیک نیتی، محبت اور چاہت کے جس مقام پر صحابہ کرام کا ایمان موجود ہے اس کے برابر اور کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی میں تمام تر نیکیاں، تمام تر نیک اعمال ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی رضا کے لیے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دل کا خلوص، نیت کا خلوص، دل کا ستھرا اور اجلا پن جو ہے وہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین مثل لنا